بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد شعاؤں عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کے اسپیشل انفارمیٹیو ٹرانسمیشن میں آپ سب تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمیشہ آپ جب کبھی جائیں کسی بینک کے اندر یا کبھی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جائیں تو اے ٹی ایم کی جو مشین ہے, جو آٹومیٹڈ ٹرانزیکشن یا ٹیلر مشین جو ہے, وہ آپ کو آفر کرواتی ہے کہ آپ اس میں کارڈ انسرٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنا فنگر پرنٹ جو ہے اسے اس کے اوپر لگا کر اپنا کیش وہاں سے وڈرا کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اپنی آئی کا جو ریٹنا ہے, یعنی کہ آپ کی آنکھ کی جو پتلی کے باہر والا حصہ ہے, اس حصے کو جب وہ ریڈ کرتی ہے مشین تو وہ آپ کو ایکسیس دیتی ہے کہ آپ اپنا کیش وڈرا کر سکیں. اور یہ اس وقت کا جدید ترین طریقہ ہے جس سے آپ پیسے وغیرہ نکلوا سکتے ہیں, یا کسی بھی جگہ پہ اگر سیکیورٹی پرپس کے لیے کبھی کسی شخص کا لاک لگایا جائے تو یا وہ اس کے انگوٹھے کی چھاپ پر یا پھر اس کی آنکھوں کے ریٹنا کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بنا پہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. مگر سائنسدان سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ اب دنیا کے اندر ایسی ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں, ایسے نئے چور ڈیولپ ہو چکے ہیں جو کہ آپ کے فنگر پرنٹ کو بھی چوری کر سکتے ہیں, آپ کی آنکھ کے ریٹنا کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ میں ایک نئی ریسرچ کی گئی ہے, اور پینٹاگون کے سائنسدانوں نے جو ریسرچ کی ہے, اس ریسرچ کے نتیجے کے اندر ان لوگوں نے دماغ کی اسپیسیفک شعاؤں کے ذریعے انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے, جس کے لیے ایک مشین استعمال کی جاتی ہے, الیکٹرو انسیفیلوگرام. یہ ایک ایسی مشین ہے جس کو آپ کے سر کے اوپر فکس کیا جاتا ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے سے تصاویر گھمائی جاتی ہیں. مثلا آپ کی آنکھوں کے سامنے 50 مختلف تصاویر دکھائی جائیں گی. 32 لوگوں کے ایک گروپ کے اوپر سب سے پہلے یہ تجربہ کیا کچھ یوں گیا کہ ان کے سامنے ایک بڑی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ 50 مختلف تصاویر چلائی گئی, جیسے کہ کسی روڈ کی تصویر ہو گئی, ایک شپ کی تصویر ہو گئی, پیزا کی تصویر ہو گئی. اب اس شخص کو جو وہ تصاویر دیکھ رہا ہے اس کے سر کے اوپر فکس کر دیا گیا الیکٹرو انسیفیلوگرام, اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پیزا گزر رہا ہے, شپ گزر رہا ہے, گاڑیاں گزر رہی ہیں. ہر ایک چیز پر اس کے دماغ کا ریئیکشن مختلف تھا. مثلا اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یقیناً آپ میرے پروگرام کو جس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, کوئی دوسرا شخص ایک مختلف پرسپیکٹو سے دیکھے گا. اب یہ جو اس کے دماغ کا رسپانس ہے, یہ رسپانس ہر دوسرے شخص کا مختلف ہوتا ہے, جس طرح آپ کے انگوٹھے کی چھاپ مختلف ہے. اب پوری دنیا کے اندر اگر 7 ارب لوگ ہیں تو 7 کے 7 ارب لوگوں کے انگوٹھے کی چھاپ مختلف ہوگی, آنکھوں کا ریٹنا مختلف ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ان کے دماغ سے نکلنے والی وہ شعاؤں جو کہ ان کو کسی بھی چیز کے رسپانس میں جنریٹ ہوتی ہیں ان کے جسم میں, وہ بھی مختلف ہوں گی. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو چوری نہیں کیا جا سکتا. جو رسپانس آپ کے دماغ میں چلتا ہے وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ماں سوائے اس الیکٹرو انسیفیلوگرام کے. اور یہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی اپنے تجرباتی مراحل کے اندر ہے, لیکن بہت جلد یہ امپلیمنٹ کر دی جائے گی. آپ اسکرین پر اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں. یہ تصاویر آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سر کے اوپر فکس کیا گیا ہے یہ سارا اپریٹس, اور آپ کی نظروں کے سامنے سے مختلف چیزیں گزاری گئی ہیں. اسی طریقے سے مختلف ایونٹس آپ کی آنکھوں کے سامنے کروائے گئے, اور ان ایونٹس کو فوری طور پہ آپ کے دماغ نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کا ایک رد عمل دیا. نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, اور یہ رد عمل ہر شخصیت میں مختلف ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اسے درگزر کر دیں, ہو سکتا ہے آپ اسی میگنیٹیوڈ پہ اسے برا بھلا کہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ آگے فیوچر میں کوئی چیز سوچ کے اس کو اس وقت چھوڑ دیں لیکن بعد میں بدلہ لے لیں. یعنی ہر بندے کی جو اپروچ ہے مختلف سیناریوز میں وہ مختلف ہے, اور یہ چیز آپ بخوبی جانتے ہیں. اسی چیز کو اپروچ کرتے ہوئے سائنسدان اس وقت اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ دماغ کی شعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. اور شروعات میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حساس جگہیں, یہ چونکہ بہت مہنگا اپریٹس ہے اور یہ اس کو کرنے میں بھی بہت دقت ہوتی ہے, ایسے پروفیشنلز جو ہیں وہ اسے پرفارم کر سکتے ہیں, تو پینٹاگون اور وہ جگہیں جہاں سے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کیے جا سکتے ہیں, ان جگہوں کے اوپر چونکہ پریزیڈنٹ یا پھر ان کے فوج کے سربراہ کی وہاں پہ جو ہے وہ گزرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کے دماغ کی شعاؤں کو جو ہے وہ سب سے سٹارٹ میں کیپچر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے ناظرین ایک اور زبردست چیز بھی آپ تک میں پہنچاتا چلوں کہ دماغ کے جو سیلز ہیں, جو کہ آپ کے نیورل سیلز ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے تو دماغ کے سیلز کی, نیورل سیلز کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی باڈی کی ورکنگ کے اوپر.
ایک شخص جو ایکٹیولی ورزش کرتا ہے، جو زیادہ موومنٹ کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، اس شخص کے نیورل سیلز ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ جو پرانے سیلز ہیں وہ ڈسٹروائے ہو کے نئے سیلز بن رہے ہیں، فریش سیلز بن رہے ہیں. اس کی میموری اسٹرانگ ہے، اس کی تھنکنگ پاور اسٹرانگ ہے، اس کی تھاٹ اسٹرانگ ہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ کسی بھی چیز پر، کسی فیصلے پر پہنچ سکتا ہے. یہ ایک زبردست چیز ہے جو کہ آپ کو ورزش کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک تجربہ کیا گیا یونیورسٹی آف میلان کے اندر، جہاں پر ایک سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے لیبارٹری کے اندر، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی تجربہ کیا جاتا ہے جو کہ انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے جیسے، تو وہ چوہے کے اوپر کیا جاتا ہے. تو چوہے کے جو ہینڈ لمبز ہیں، جو اس کے نچلے پاؤں ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے چوہے کی باڈی کے پارٹ، آپ کے جسم میں 2 لمبز ہوتے ہیں، 4 لمبز ہیں جی، جو آپ کے کندھا ہے، آپ کے بازو ہیں، اور ایک ہینڈ لمبز ہیں جو کہ آپ کی ٹانگوں کا سیکشن ہے. چوہے کے جو ہینڈ لمبز ہیں ان کو انہوں نے کیا کیا، انہیں باندھ دیا گیا، اور اگلے جو اس کے لمبز ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا. اسی جگہ پہ جہاں پہ اس چوہے کو رکھا گیا تھا وہاں پہ اسے فوڈ ملتی رہی، خوراک ملتی رہی، اور جب وہ خوراک وغیرہ سے ملتی رہی تو چوہا اپنے صرف اگلے پاؤں استعمال کر رہا تھا، انہیں حاصل کر رہا تھا، خوراک کھا رہا تھا، وہیں پہ وہ پڑا جو ہے وہ اپنی نیوٹریشن اسے مل رہی تھی، لیکن اس کی باڈی کی جو موومنٹ ہے، اس کی ٹانگوں کے مسلس کی جو موومنٹ ہے، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا، اس کو کم کر دیا گیا تھا. کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اس کے دماغ کے جو سیلز ہیں، نیورل سیلز ہیں، وہ بہت کم ہو چکے ہیں، اور پرانے سیلز جو ہیں وہ ڈی جنریٹ نہیں ہوئے، وہ ختم نہیں ہوئے، نئے سیلز بنے نہیں. اور اس کی نسبت ایک دوسرا چوہا جو ہے جس کو انہوں نے آزاد انوائرمنٹ میں رکھا، اس کے دماغ کی جب اسٹڈی کی گئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کے دماغ کے سیلز جو ہیں وہ ری جنریٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے اس چوہے کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کہ اس کا ذہن دوسرے چوہے کی نسبت زیادہ تیز ہے. بالکل اسی طریقے سے انسانوں کے کیس میں اگر بات کی جائے تو وہ لوگ جو ایکسرسائز نہیں کرتے، وہ لوگ جو زیادہ بسیار خور ہیں، جو موومنٹ نہیں کرتے، اسٹیگننٹ رہتے ہیں، ایک جگہ پہ رکے رہتے ہیں، ان لوگوں کے جسم میں بھی بالکل سیم جو فینومینا ہے وہ پرفارم ہوتا ہے. ان لوگوں کے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ ویک رہتے ہیں. یونیورسٹی آف میلان اس کے اندر پورا ایک تجربہ کیا گیا اٹلی کے اندر، اور اس کو ایک ریسرچ پیپر کے طور پہ شائع کیا گیا ہے جس کو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ موومنٹ نہیں کر رہے، آپ ورزش نہیں کر رہے، ٹانگوں کا استعمال زیادہ نہیں کر رہے، تو آپ کے دماغ کے سیلز جو ہیں وہ بہت ویک ہوں گے. ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے آپ کے دماغ کا آپ کی ٹانگوں کے مسلز کے ساتھ، اور یہ ریلیشن شپ کی مزید اسٹڈی جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس نے ایک انقلابی حیثیت حاصل کر لی ہے، ایک انقلاب برپا کر دیا ہے آپ کے دماغ کے حوالے سے، آپ کی ٹانگوں کے حوالے سے. اگر ڈاکٹر آپ کو جو پہلے میڈیسن دیتا تھا وہ یکسر تبدیل کر دی گئی ہے، مختلف ہو گئی ہے، اس کے اندر بہت ساری نئی انقلابی چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو صحرا ہے وہ جاتا ہے اس ریسرچ کو جس نے فائنلی یہ پروف کیا کہ اگر ہم آپ کی ٹانگوں اور دماغ کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں کا آپس میں خاصا گہرا تعلق ہے. ناظرین، ایکسرسائز کیجئے، اپنے آپ کو فٹ رکھیے، جاگنگ کیا کیجئے، صبح کو اٹھیں اور صبح کی ورزش کریں. آپ بچپن سے اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے آئے ہیں کہ صبح سویرے کی ورزش آپ کے ذہن کو بہت اچھا بناتی ہے، اور ایک جو صحت مند دماغ ہے وہ قائم ہوتا ہے ایک صحت مند جسم سے. سو یہ بات جو ہے وہ آج سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اردو پوائنٹ کے اس انفارمیٹیو سیکشن میں اتنا ہی. شاداب عباسی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.